میرا باپ باقاعدہ مجھے دوبارہ مرزائی کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتا رہا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں، اور اللہ کا فضل، اس واقعے کے بعد میری پیاری والدہ کو میرے پیارے رب نے ہدایت عطا فرما دی۔ الحمدللہ آپ نے مرزائیت پہ تھوک کے اسلام قبول کر لیا۔ بات کچھ اس طرح ہوئی کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا آج تمہیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ لاہور کا ہمارا سب سے بڑا پادری، جس کو یہ اپنا مربی کہتے ہیں، سب سے بڑا مربی، اس سے تمہاری بات کروانی ہے۔ اب وہ تمہیں بتائے گا اصل حقائق کیا ہیں۔ جس اسلام کی تم بات کرتے ہو وہ نعوذ باللہ شیطانی مذہب ہے، اور جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں اصل میں وہ اسلام اصل ہے جس کو مرزا قادیانی کو، جس میں نبی مانا جائے، اصل میں یہ اسلام ہے۔ اور جو تمہارا اسلام ہے معاذ اللہ، یہ شیطانی مذہب ہے، یہ غنڈہ گردی کا مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا بلاؤ تو صحیح کون سا خبیث آتا ہے۔ اب جب وہ مرزائیوں کا لاہور کا سب سے بڑا پادری ہمارے گھر میں آ گیا، میں نے اپنے والد سے کہا پھر میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باقی سارے گھر والے اس گفتگو کو سنیں گے، آپ بھی سامنے بیٹھو گے، میرے باقی بھائی بھی بیٹھیں گے، اور پیچھے دوسرے کمرے میں پردے کے پیچھے ہمارے گھر کی خواتین بھی ساری بحث کو سنیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلو ان کا ایمان مزید تقویت پکڑ جائے گا، مزید مضبوط ہو جائے گا، یہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ جب مرزائی پادری میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، پیچھے پردے میں ہماری گھر کی خواتین بیٹھ گئیں، سامنے باپ باقی بھائی آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے مربی سے جب گفتگو شروع کی، میں نے کہا سنو، تیرے ساتھ بحث کروں گا، مناظرہ کہو گے وہ کروں گا، جیسے کہو گے بات ویسے کروں گا، لیکن میری یہ شرط ہے کہ تم نے آج جھوٹ نہیں بولنا، جو پوچھوں گا سچ سچ جواب دینا ہے۔ کہنے لگا میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں نے کہا ہاں، اصل میں تمہارے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، تم سارے کے سارے انگریز کی حرامی اولاد ہو، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہو، انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، ویسے تم سارے کے سارے جھوٹے ہو، لیکن آج جو بات کروں گا میں نے تمہیں جھوٹ نہیں بولنے دینا، وعدہ کرو جو پوچھوں گا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ کہتا پوچھو کون سا سوال پوچھتے ہو؟ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہ کیا تم کبھی تھیٹر دیکھنے گئے ہو، کبھی سینما دیکھنے گئے ہو؟ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اس سے سوال کیا مجھے بتاؤ کیا تم کبھی تھیٹر دیکھنے سینما دیکھنے گئے ہو؟ مربی نے آگے سے کہا کہ تھیٹر دیکھنے تو آوارہ قسم کے لوگ جاتے ہیں، فاسق قسم کے لوگ جاتے ہیں، نیک لوگ تو وہاں پہ نہیں جاتے، لچے لفنگے قسم کے لوگ جاتے ہیں، اللہ والے وہاں پہ نہیں جاتے، پرہیزگار وہاں پہ نہیں جاتے، میں تو نیک ہوں، عالم ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، میرا وہاں پہ کیا کام؟ میں نے کہا پکی بات؟ کہتا ہے 100% پکی بات۔ جب اس نے یہ بات کی میں جھٹ سے اٹھا، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، یہ کتاب اٹھا کے لے آیا۔ میں نے کہا بتاؤ کتاب تمہاری ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں کتاب تو ہماری ہے۔ میں نے کہا کتاب کا ٹاپک کیا ہے؟ کہتا ہے کتاب کا ٹاپک ہے مرزا صاحب کی سیرت، مرزا صاحب کا کردار۔ میں نے کہا لکھی کس نے؟ کہتا ہے مرزا صاحب کے صحابی ہیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب، نعوذ باللہ، آپ نے کتاب تحریر کی ہے۔ میں نے کہا یہ کتاب پرنٹ کس نے کی؟ کہتا ہے ہم نے کی، اور کون کرتا؟ میں نے مزید پکا کرنے کے لیے یہ کتاب کا لاسٹ پیج کھولا، اس پہ آپ سٹیمپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مہر لگی ہوئی ہے شکور بھائی، احمدیہ بک ڈیپو، گول بازار، ربوہ، پاکستان۔ میں نے کہا بتاؤ سٹیمپ تمہاری ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں سٹیمپ ہماری ہے۔ کتاب تمہاری ہے؟ ہاں ہماری ہے۔ لکھی مرزے کے ساتھی نے؟ کہتا ہے ہاں۔ پرنٹ تم نے کی؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھول لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ آپ بھی سنیے اس کے اندر مفتی محمد صادق کیا کہتا ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا۔ کیا کہتا ہے؟ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا۔
اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت مرزا صاحب کے پاس جا کے میری شکایت کی کہ دیکھو مفتی بھی ہے، وقت کا بہت بڑا صحابی بھی ہے، مرزا صاحب کا غلام بھی ہے اور تھیٹر بھی جاتا ہے۔ کہتا ہے مرزا صاحب کے پاس جا کے صبح شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ آگے کہتا ہے تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو ہم بھی گئے تھے۔ کیا فرمایا؟ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ میں نے مربی کا گریبان پکڑ لیا، اس سے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تیری کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، توڑی ہے، بلکہ غلاظت ہے، گندگی ہے۔ جس بے ایمان کی مجھے دعوت دینے آیا ہے کہ نعوذ باللہ اسے میں اللہ کا نبی مان لوں، اسے میں اللہ کا رسول مان لوں، اس کی بکواسات کو اسلام مان لوں، وہ تیرے ہی بقول شریف انسان نہ تھا۔ تو اقرار کر چکا ہے کہ تھیٹر دیکھنے شریف لوگ نہیں جاتے، وہ تیرے ہی بقول عیاش تھا۔ تو مان چکا ہے کہ تھیٹر دیکھنے عیاش جاتے ہیں، آوارہ جاتے ہیں، لچے لفنگے جاتے ہیں، شرافا متقی اللہ والے نہیں جاتے۔ تو مان چکا ہے۔ اوے سن لے، اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دے، باقی ویسے بعد میں کریں گے۔ آپ یقین جانیے، رنگ اس کا زرد، آنکھیں اس کی سرخ۔ اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ یہ کیس ناقابل اصلاح ہے، اب یہ دوبارہ ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہوگا، یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا گستاخ ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کو جا کے میری بات کا جواب دیتا، دم دبا کے وہاں سے بھاگا۔ اب دیکھیے خدا کا فضل، پیچھے پردے میں جب میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ اللہ غریق کے رحمت کرے، آپ کو میرے اللہ نے ہدایت دے دی۔ آپ نے سوچ لیا، یہ مان لیا کہ جب مرزا قادیانی بے ایمان یہ فراڈیا تھا، یہ مردود تھا، یہ آوارہ تھا، یہ لچا لفنگا تھا، اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ آپ نے مرزا خنزیر پہ لعنتیں بھیجی اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔